بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے فضل وکرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بیت نون مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور پھر محرم الحرام میں محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن، یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ محرم کا تقدس و احترام اور اس کی وجہ حرمت صرف سیدنا حسین کی شہادت ہے، حالانکہ یہ بات حقائق سے بالکل منافی اور درست نہیں ہے۔ اصل میں محرم الحرام کی فضیلت و تقدس شہادت حسین اور وقوع کربلا کے باعث نہیں۔ دین اسلام میں اس مہینے کی فضیلت اس سے پہلے بھی تھی، بلکہ اسلام سے قبل کے ادیان میں بھی اس کی فضیلت و احترام مسلم چلی آ رہی تھی۔ ایک تویا کہ محرم کا شمار ان 4 شہر الحرم میں سے ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں سے مراد احادیث و مفسرین کے اقوال کی رسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ان مہینوں کی عزت و حرمت پہلے ہی سے دین ابراہیمی میں بھی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکہ والے بھی ان مہینوں کو میم قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خصوصاً محرم کو بہت محترم مہینہ سمجھے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت و حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کی حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تقدس و اہمیت موسیٰ کے دین میں بڑھ گئی جب حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل کو فرعون لعین سے اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نجات ملنے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اسی دن روزہ رکھنے کا حکم ہوا، جسے سیدنا موسیٰ نے مقام بجا لایا۔ اس طرح یہ طریقہ عزت و احترام بنی اسرائیل میں چلا آتا رہا۔ چوتھی اہم بات یہ کہ اس مہینے کو حدیث میں نبی کریم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تو یہ خاص مہینہ ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوتی ہے۔ حضرت عین لامیہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد میں کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت عین لامیہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ سے بھی کیا تھا، اور میں پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد تم نے اگر روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ ترمذی 1/158۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ بڑا ہی مہتم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور نبی کریم نے اس دن کے روزے کی اہمیت یوں بیان فرمائی: مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون نون سے نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ نے اس دن بطور شکرانے کے روزہ رکھا۔ اس لیے یہودی بھی اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم کے علم میں جب سے بات آئی تو آپ نے فرمایا: ہم موسیٰ کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے تم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ سو آپ نے خود بھی 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کافر الف میم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم نے ہمیشہ اپنے حیات میں عاشورہ کا روزہ رکھا، مگر وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تھا تو آپ نے روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی، اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم نے غیر مسلموں کی مشابہت عام زندگی میں تو کجا عبادات میں بھی آپ نے اعتراض فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں بہت سے اہم واقعات شہادت حسین سے قبل تاریخ کے اوراق میں وقوع پذیر ہوئے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 1. نبی کریم کو کفار مکہ نے یکم محرم کو شب ابی طالب میں مسحور کیا تھا۔ 2. خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق کی شہادت یکم محرم کو ہوئی۔ 3. مشہور صحابی میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری کی وفات بھی یکم محرم کو پیش آتی۔ 4. اور اس کے بعد اتفاقی طور پر اسی محرم 10 تاریخ کو نواسہ حمزہ رسول سیدنا حسین کی شہادت کا حادثہ فاجعہ بھی واقع ہوا۔
الغرض مندرجہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ صرف شہادت سیدنا حسین یا واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام اور اس سے قبل کے ادیان میں اور تخلیق کائنات کے دن سے ہی اس کی تقدس و حرمت چلی آ رہی ہے۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان سنی بھی اپنے دین کے حوالے سے کافی لاعلم ہیں اور رافضی سبائیوں نے لوگوں کے اذہان میں غیر محسوس طریقے سے یہ جھوٹ سما دیا ہے کہ محرم کی عظمت و حرمت صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے، اور دوسرا یہ غلط خبال بھی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہے کہ دنیا میں شہادت حسین جیسا مظلومیت کا اور کوئی سانحہ نہیں ہے، حالانکہ اس سے کئی زیادہ دل سوز اور مظلومیت کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں جا بجا موجود ہیں، جن میں ایک واقعہ خلیفہ الرسول امیر المومنین سیدنا عثمان کی شہادت ہے، جس کو سبائیوں نے بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم کے اقدام مبارک طائف میں لہو لہان ہونا، اسی طرح غزوہ احد میں دانت مبارک کا شہ ہونا، چہرہ انور کا زخمی ہونا اور اس سے نہ رکنے والا خون جاری ہونا، انگلی سے خون بہنا، اور تاریخ اسلام میں بہت سے انبیاء کرام کے ظلم و بے دردی کے ساتھ شہ ہونے کے واقعات جا بجا موجود ہیں، مگر آپ نے کسی کے منہ اور قلم سے ایسے واقعات کا تذکرہ نہ سنا اور نہ اتنا اجاگر کرتے دیکھا ہوگا۔ آج کسی کو یہ گوارا نہیں کہ صحیح تاریخ کو دیکھے اور مطالعہ کر کے اس تاریخ کا پردہ چاک کر ڈالے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔